بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الربا محرم فی کل مکیل او موزون اذا بیع بجنسہ متفاضلہ۔ امام قدوری فرماتے ہیں کہ ربا ہر ایسی چیز میں حرام کر دیا گیا ہے، یعنی سود ہر ایسی چیز میں حرام کر دیا گیا ہے جو کیلی یا وزنی ہو۔ کیلی کہتے ہیں ناپ کر بیچے جانے والی چیز، اور وزنی کا مطلب ہوتا ہے تول کر بیچی جانے والی چیز۔ تو مکیل کا ترجمہ ہوگا ناپ کر بیچی جانے والی چیز، جیسے کہ ہمارے ہندوستان میں دودھ ناپ کر بیچا جاتا ہے۔ اور موزون کا مطلب ہوگا وزن کر کے بیچے جانے والی چیز، جیسے کہ گیہوں چاول ہمارے ہندوستان میں۔ ترجمہ ہوا الربا محرم فی کل مکیل او موزون اذا بیع بجنسہ متفاضلہ۔ ربا ہر ایسی چیز میں حرام کر دیا گیا ہے جو ناپ کر بیچے جانے والی چیز ہے یا وزن کر کے بیچے جانے والی چیز ہے، جب وہ اپنی جنس کے عوض زیادتی سے بیچی جائے۔ فالعلۃ عندنا الکیل مع الجنس او الوزن مع الجنس۔ پس سود کی علت ہمارے نزدیک کیل مع الجنس یا وزن مع الجنس ہے۔ مطلب یہ ہے ہمارے نزدیک سود کی علت یا تو کیل مع الجنس ہے یا وزن مع الجنس ہے۔ مطلب یہ ہے جن دو چیزوں میں مبادلہ کیا گیا ہے، دونوں مکیلی ہوں یا دونوں موزونی ہوں، مگر ان دونوں کی جنس ایک ہو، اور اگر دونوں عوض موزونی ہوں مگر جنس ایک نہ ہو، جیسے سونا اور چاندی، یا دونوں مکیلی ہوں مگر جنس ایک نہ ہو، جیسے گندم اور جو، تو ان دونوں کے درمیان ربا اور فضل حرام نہ ہوگا۔ خلاصہ یہ نکلا اس عبارت کا کہ ہمارے نزدیک سود کم مانا جائے گا جب مانا جائے گا جس چیز کو بیچ رہے ہیں اور جس چیز کو خرید رہے ہیں دونوں کی جنس ایک ہو، اور دونوں کی دونوں ناپ کر بیچے جانے والی چیز ہو، یا دونوں کی جنس ایک ہو، دونوں کی دونوں تول کر بیچے جانے والی چیز ہو، تو سود ہوگا۔ لیکن اگر ایک ناپ کر بیچے جانے والی چیز ہے، دوسری تول کر بیچے جانے والی چیز ہے، تو ایسی صورت میں ہمارے نزدیک سود نہیں مانا جائے گا۔ آگے صاحب ہدایت فرماتے قال وَيُقَالُ الْقَدْرُ مَعَ الْجِنْسِ وَهُوَ أَشْمَلُ وَالْأَصْلُ فِي الْحَدِيثِ الْمَشْهُورِ وَهُوَ قَوْلُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ۔ صاحب ہدایت کہتے ہیں قدر مع الجنس بھی کہا جاتا ہے اور یہ دونوں کو شامل ہے، اور اصل اس باب میں یہ حدیث مشہور ہے، کیا ہے؟ الحنطۃ بالحنطۃ مثلا بمثل یدا بید والفضل ربا۔ وعدد الاشیاء الستۃ، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی مثال پر 6 چیزیں شمار کرائی اب ان کو بیان کر رہے ہیں۔ الحنطۃ بھی پڑھ سکتے ہیں، الحنطۃ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ الحنطۃ والشعیر والتمر والملح والذهب والفضة، اور الحنطۃ والشعیر والتمر والملح والذهب والفضة على هذا المثال، گندم، جو، چھوارا، نمک، سونا، چاندی۔ ویروی بروایتین بالرفع، اور یہ حدیث 2 روایتوں کے ساتھ مروی ہے، ایک تو رفع کے ساتھ مثلا وبالنصب مثلا، اور نصب کے ساتھ مثلا، ومعنی الاول، اور پہلے کے حساب سے ترجمہ ہوگا جب رفع کے ساتھ پڑھیں گے بیع التمر، ومعنی الثانی، دوسرے کے حساب سے ترجمہ ہوگا بیع التمر۔ کیا مطلب؟
مطلب یہ ہے صاحبہ ہدایہ کا کہنے کا کہ لفظ قد چونکہ کیل اور وزن دونوں کو شامل ہوتا ہے، اس لیے یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ سود کی علت، یعنی سود کب ہوگا تو اس کو بیان کرنا ہے۔ سود کی علت قدر مع الجنس ہے۔ قدر مع الجنس کے سود ہونے کی علت میں اصل حدیث مشہور ہے۔ اس حدیث کو 16 صحابہ اکرام نے روایت کیا ہے۔ صاحب ہدایہ نے حضرت ابو سعید خدری کی حدیث کا ایک ٹکڑا ذکر کیا ہے۔ پوری حدیث اس طرح ہے: عن ابی سعید الخدری یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہ قال الذهب بالذهب مثلا بمثل یدا بید والفضل ربا والفضة بالفضة مثلا بمثل یدا بید والفضل ربا والحنطة بالحنطة مثلا بمثل یدا بید والفضل ربا والشعير بالشعير مثلا بمثل یدا بید والفضل ربا والملح بالملح مثلا بمثل یدا بید والفضل ربا والتمر بالتمر مثلا بمثل یدا بید والفضل ربا۔ اور حضرت عبادہ بن ثابت کی حدیث میں اتنے الفاظ کا اضافہ اور ہے: فَإِذَا اُخْتِلِفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ۔ یہ حدیث اعراب کے اعتبار سے دو طرح سے مروی ہے۔ ایک تو کلمات ستہ لفظ مثل کے رفع کے ساتھ، اس صورت میں مضاف مقدر ہوگا اور تقدیر عبارت ہوگی بیع التمر بالتمر یا بیع الذهب بالذهب۔ مثل بمثل بیع التمر مبتدا ہوگا اور مثل اس کی خبر۔ دوسری روایت میں یہ کلمات اور لفظ مثل منصوب ہیں، اس صورت میں فعل امر بیع مقدر ہوگا، تقدیر عبارت ہوگی بیع التمر۔ یہ کلمات بیعو کا مفعول ہونے کی وجہ سے منصوب ہوں گے اور لفظ مثل حال ہونے کی بنیاد پر منصوب ہوگا۔ حدیث میں مثل بمثل سے مراد یہ ہے کہ دونوں عوض کیل یا وزن میں برابر ہوں، اور یدم بیدن سے مراد یہ دونوں عوضوں پر مجلس عقد میں قبضہ ہو جائے۔ خلاصہ یہ ہے اتحاد قدر اور اتحاد جنس کی صورت میں عوضین میں کیل یا وزن کے اعتبار سے برابری بھی شرط ہے، اور عوضین پر قبضہ کرنا